یہ ساری چیزیں اپنی طرف منسوب کر دی. یا علی تیرا مقدر عجیب ہے, چونکہ عادل تھا نا, آدھے ساتھ تو قاسم ہے, لیکن تو آدھے ساتھ تقسیم ہو گیا. آدھے ساتھ ہی دنیا میں تقسیم ہو گیا. آدھا اللہ نے لے لیا, آدھا رسول نے لے لیا. جملے کا لطف لینا ہے, تقسیم ہو گیا. آدھا اللہ نے لے لیا, آدھا رسول نے لے لیا. اب بات سمجھ میں آئی کہ علی سے محبت کیوں رکھی گئی ہے. اب اگر علی سے محبت کر کے آدھی اللہ سے, آدھی رسول سے, میں تو حیران تھا یہ سوچ کر کہ علی نے سب کچھ پڑھ دیا. توجہ چاہتا ہوں بزرگان محترم, لیکن سوال کرنے کی عادت ہے. بار الہ یہ بسم اللہ سے آغاز کیوں کیا ہے؟ کہاں دیکھو ہم بسم اللہ سے اس لیے آغاز کر رہے ہیں, یہ بے استعانت کے لیے ہے. بے کی تجلی نے اسم دیا, اسم نے اللہ دیا, اللہ نے رحمان دیا, رحمان نے رحیم دے دیا, جب کہ بسم اللہ پر گئی الحمد دے دیا. لیکن کتاب تو رسول کی ہے, یہ آغاز علی سے کیوں؟ ساری تفسیر میں رسول نے کی ہے. انا نقطہ تحت الباء, اب جب بھی آغاز ہوگا اس بے کے نقطے سے ہوگا. میں مدد چاہتا ہوں اسم اللہ سے, اللہ سے نہیں, اسم اللہ سے. میں اسم اللہ سے مدد چاہتا ہوں, توجہ چاہتا ہوں. اس کا مطلب یہ ذات اور ہے, نام اور ہے. کوئی تو اسم ہوگا جس سے مدد چاہیے. بس ایک وہی ہے جو ممبر پر کہتے ہیں نحن اسماء اللہ. توجہ چاہتا ہوں, جب یہ کہا نا یہ بے استعانت کے لیے مدد کے ہے, میں مدد چاہتا ہوں اسماء اللہ سے. شاید یہ سمجھ میں آ گیا یہ تو ہم علی سے مدد مانگ رہے ہیں, ظاہر نہ صحیح باطن صحیح. تو فوراً اب سمجھ میں آیا کہ ہمیں یہ کیوں کہا گیا اونچی آواز میں بسم اللہ پڑھنا. اونچی آواز میں کیوں بسم اللہ پڑھنا ہے؟ تو لوگوں نے کہا بس بس بسم اللہ تو جزء قرآن ہی نہیں ہے اور اسے پڑھنا ہی نہیں چاہیے. توجہ چاہتا ہوں کسی نماز میں اب بات سمجھ میں آ گئی, جو بسم اللہ کے بغیر پڑھی جائے, بسم اللہ کے بغیر پڑھتے رہے تمہاری مرضی. اب اللہ نے کہا نہیں, بسم اللہ سے آغاز کرنا. تو اللہ نے فیصلہ کر دیا جو بغیر بسم اللہ کی نماز ہوگی اس میں ایسی میں منہ پہ ماروں گا, کبھی دائرے پھرے گا, کبھی باہر. علی کی دشمنی نے کہا ہے, اور قسم خدا کی یہ عجیب علی ہے. گفتگو کو یہی ایک لمحے کے لیے روکنا چاہتا ہوں. علی کی قوتوں کا کوئی اندازہ ہے کہ علی ہے کیا؟ آج ہم تذکرے کرتے ہیں علی نے باب خیبر 2 انگلیوں میں اکھاڑ لیا. بسم اللہ بسم اللہ, یہ تذکرے کر رہے ہیں, پھر بھی کہتے ہیں نہیں وہ در ایسا نہیں تھا. توجہ, وہ در ایسا نہیں تھا جو علی نے عام سا دروازہ تھا. چلے میں مان لیتا ہوں کہ کاغذ کا صحیح, لیکن کسی کی جرت نہیں ہے وہاں تک پہنچ سکے. دیکھیں عزیزان محترم, آؤ ذرا تھوڑی دیر کے لیے میں گفتگو کو یہی روکتا ہوں, بڑی تیزی سے گزارنا چاہتا ہوں, اپنے مقصد تک پہنچ گیا ہوں. میں نے تذکرہ ایک ہستی کرتے ہیں اور جو میرا ایمان عقیدہ یقین یہ ہے جو مرکز و محور ہے. اس کے لیے کہا گیا تھا نا کہ یہ رسول بھی کہہ رہے ہیں کہ اس کا خون میرا خون ہے. یہ خون کس کا ہوتا ہے؟ باپ کا خون کہلایا جاتا ہے. قسم خدا کی ابو طالب کا اتنا مقدس خون تھا, رسول اپنی طرف نسبت دے رہے ہیں.
समझे? अच्छा वो फिर कहा गया, देखो जब आलम ज़ात पे किसी ने कह दिया ना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह, वैसे ही अल्हम्द कहा, अल्लाह ने इसे लिवाइल हम्द बना दिया। लिवाइल हम्द बना दिया। लिवाइल हम्द है क्या? तो मैं जो चाहता हूं, लिवाइल हम्द एक ऐसा परचम है जो शर्क़ से ग़र्ब तक होगा और मेरा मौला अली इब्न अबी तालिब एक हाथ उठाए हुए होगा। तो मैं जो चाहता हूं, एक हाथ उठाए हुए होगा। हमें तो आदत है अलम देखकर झुककर सलाम कर दें। वो किसी और ने नहीं उठाना। क्यों नहीं उठाना? इसलिए कि अब ये तारीख के जुमले हैं, सारे फरिश्ते भी मिलकर उसे उठाना चाहे नहीं उठा सकते। तो मैं चाहता हूं दुनिया मोहतरम, सारे फरिश्ते मिलकर, अब और सारे फरिश्ते हैं कितने? कोई अंदाजा है? कोई गिनती का हिसाब ही नहीं कि वो कितने हैं। अच्छा, एक अगर फरिश्ते की कुव्वत पता चल जाए तो फिर ज़रबे देते जाना कितनी कुव्वत होगी। एक फरिश्ता है, नाम उसका जिब्रील है। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम बड़े अल्लाह के मुकर्रम फरिश्ते सैयदुल मलाइका है। चलो उसी का तस्करा कर रहे हैं। हज़रत जिब्रील है क्या? कहा जिब्रील, कहा जी रब्बे जलील हो फरमाइए। कहा ये जो कौम है इस पे अज़ाब नाज़िल करना चाहते हैं। अच्छा मेरे अल्लाह, जिब्रील गए, तारीख ने लिखा 600 ज़रबे 600 मुरब्बाई मील का जितना इलाका था, जिब्रील ने अपने परों पर उठाया। जिब्रील ने अपने परों पर उठाया, अपने पर की नोक पर उठाकर, मेरे अल्लाह ये सारों को पलट दूं, सबको जहन्नम में डाल दूं? कहा नहीं नहीं। तो जो चाहता हूं दुकान मोहतरम, अकीदत का एक जुमला आ गया है, पलट दूं? कहा नहीं। जिब्रील अभी थोड़ी देर के लिए ठहर जा। क्या क्यों? कहा एक सफेद रीश बुजुर्ग आसमान की तरफ मुंह किए हुए लेटा हुआ है, मुझे अल्लाह की खैरत गवारा नहीं करती, सफेद बालों का मैं हया कर रहा हूं। था काफिर, लेकिन अल्लाह ने कहा सफेद बालों की अजमत है। तो जो चाहता हूं, अरे सफेद बालों की अजमत देखकर अल्लाह कुछ लम्हों के लिए अज़ाब को रोक रहा है, तो जिसने सारी जिंदगी मोहब्बत आले मोहम्मद ने बाल सफेद कर दिए हो, उसकी इज्जत और अजमत क्या होगी? अब जिब्रील से पूछो, जिब्रील तूने कितनी मुश्किल से उठाया? बहुत बड़ा शहर था ना, उठा के रखा था, तूने बहुत उठाया होगा। कहा नहीं नहीं, मुझे तो ऐसे पता चला जैसे मुझ पर एक जरा सा पड़ा हुआ है, कोई वजन ही नहीं था। तो जब एक आपने फरिश्ते की कुव्वत देख ली, कितना उठा सकता है, तो फिर तादाद फरिश्तों की कुव्वत देखो कितनी होगी। फिर तादाद अगर कुव्वत है तुम्हें समझ में आ जाए तो फिर देखना अली के हाथ की कुव्वत क्या है। अब आने में तसव्वुर में मैंने पूछा, यार ना ये क्या मान रहा है, एक अली उठा लेगा? का खामोश रहना, ये आम हाथ है, बल्कि यही तो यदुल्लाह है। मैं अपना अकीदा बयान करना चाह रहा हूं, खुदा करे कि मैं बात आप तक पहुंचा सकूं। देखो अब ये सिलसिले और ये रिश्ते हुए, अब जब रिश्ते हुए तो जाहिर है ज़ौजैन का रिश्ता हुआ है, लेकिन ये आम रिश्ता नहीं है। देखो कुछ कलमात कहने पड़ेंगे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का। मिलके बाबा तख्लीक हुई हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की, और उसके बाद देखा कि एक मस्तूर है, जब निगाहों के सामने बढ़ने लगे, कहा आदम खबरदार, इसे हाथ नहीं लगाना। कहा बारिला क्यों? कहा पहले इसका निकाह हो जाए, आपस में जब रिश्ता इस दवार में मुंसलिक हो गए, निकाह पढ़ लिया जाएगा, फिर वो तुम्हारी मनकुआ होगी। तवज्जो चाहता हूं मेरे अल्लाह, अब निकाह पढ़ाए कौन? कौन निकाह पढ़ाए? कहा अच्छा निकाह पढ़ाने के लिए एक वकील की जरूरत होती है, एक मर्द की तरफ से, एक औरत की तरफ से। एक वो है जो निकाह पढ़ाए, निकाह पढ़ लिया जाए? कहा नहीं, कम से कम 2 आदिल गवाहों की मौजूदगी में हो। 2 आदिल गवाह। तो एक मरतबा आवाज आई, अली ने कहा आदम फिक्र न कर, तेरा वकील मैं बन गया हूं। उधर से सैयदा की आवाज
تیری وکیل میں بن گئی ہوں، دو شہزادوں کی آواز آئی تیرے عادل گواہ ہم بن گئے ہیں، تیرے عادل گواہ ہم بن گئے ہیں۔ اچھا اب رسول نے نکاح پڑھا دیا، جب نکاح پڑھ لیا توجہ چاہتا ہوں بزرگان محترم، اب پتا چلا کہ نکاح والی اولاد کیسی ہوتی ہے۔ لیکن میں نے ساری محنت ایک جملے کے لیے کہ خدا کرے کہ جو ذہن میں ہے ویسے ہی میں آپ تک پہنچا سکوں، لیکن یہ کتاب کی بات نہیں ہے، یہ میرا عقیدہ ہے، یہ میرا یقین ہے۔ نکاح ہونا تھا، اب مریم کے کوئی چونکہ ثانی نہیں تھا، نکاح تو ہوا نہیں۔ نکاح کس سے کرتے کہ اس کے برابر کوئی تھا نہیں، کوئی کف نہیں تھا، کوئی اس کا ہمسر نہیں تھا، یا جملہ کہنا تھا کوئی کف نہیں تھا۔ قسم خدا کی اللہ نے جب اپنی توحید کا تذکرہ کیا ہے تو اس نے بھی کیا ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ کوئی کف نہیں، ایک ذات اللہ کی ہے۔ اگر جناب سیدہ کا عقد نہ ہوتا تو کائنات میں دو ہستیاں ہو جاتی، جن کا کوئی کف نہیں تھا، تو علی نے عقد کر کے ایک طرف توحید کو بچائے، ایک طرف رسالت کا آغاز، امامت کا آغاز کیا۔ لیکن عزیزان من، یہ ساری محنت ایک طرف، دو جملے بڑی تیزی سے گزر رہا ہوں اور یقیناً یہ کئی گھنٹوں کی بات جو میں آپ کا دھیان آگے تک منتقل کرنے لگا ہوں، مشکل کشا کے صدقے میں خدا کرے کہ میں بات پہنچا دوں۔ کہا یہ سیدہ ایسی ہے، یہ طاہرہ ایسی ہے، یہ راضیہ ایسی ہے، یہ مرضیہ ایسی ہے، یہ بطول بھی ایسی ہے، اس کے احترام میں ہم کھڑے ہوتے ہیں، معمولی تو نہیں ہے۔ اچھا کیا کیا جائے؟ کہا میرے رسول آنا، آج عرش پر آتے ہیں، توجہ چاہتا ہوں بزرگان محترم، عرش پر بلایا، عرش پر بلانے کے بعد کیا کہا کہ ہم عقد کرتے ہیں۔ توجہ چاہتا ہوں بزرگان محترم، خدا کرے کہ میں بات پہنچا سکوں، میرا ایمان عقیدہ یہ ہے، لیکن شریعت کیا کہتی ہے؟ کہا آؤ ہم، میرے گھر کا بیٹا ہے، تیرے گھر کی بیٹی، عقد کر دے۔ کہا کیوں نہیں یا رسول اللہ، یا اللہ اس سے بڑھ کے کیا بات ہو سکتی ہے؟ سیدہ کا عقد عرش پر پڑھا گیا، توجہ چاہتا ہوں، سیدہ کا عقد عرش پر پڑھا گیا، سیدہ کا عقد عرش پر پڑھا گیا۔ عزیزوں تم تو یہی سمجھتے رہے سبحان اللہ ذی اسریٰ بعبدہ، لڑکے اور لڑکی کا موجود ہونا ضروری، جب تک لڑکا اور لڑکی موجود نہ ہو عقد ہو نہیں سکتا۔ تو عرش پر عقد پڑھایا کس کا؟ تو اس کا مطلب یہ ماننا پڑے گا دولہا بھی موجود، دلہن بھی موجود۔ جملے کا پھر لطف لینا ہے، اس کا مطلب یہ کہ عرش پر دلہن اور دولہا بنے، لیکن عادل گواہ بھی ہونے چاہیے تھے۔ تو عادل گواہ اس وقت تو بہت موجود ہو گئے، کہیں خلیل اللہ کی آواز آئی ہوگی، کہیں کریم اللہ کی آواز آئی ہوگی، ہم عادل گواہ بن جاتے ہیں، بنا لے۔ لیکن عزیزان من، اب آواز آئی ہوگی نکاح پڑھو، یہ میرا عقیدہ ہے، میں نے کسی کتاب میں نہیں پڑھی۔ تو اب اگر کہا جائے بارہا کون پڑھے، کون پڑھے، تو کائنات کی سب سے افضل ترین ہستی تھی ذات رسالت وہ آپ کی۔ یا رسول اللہ، اللہ نے کہا ہوگا کہ تم پڑھ دو، کہا کیوں نہ ہو میرے اللہ، جب میرا اور خدیجہ کا عقد کوئی اور پڑھ سکتا ہے۔ کائنات کی سب سے بڑی ہستیاں کہ خدیجہ اور رسول کا عقد پڑھنے کے لیے پوری کائنات میں دیکھا تو کون تھا؟ ایک تھا جس نے کبھی بتوں کو سجدہ نہیں کیا تھا، جس نے کبھی شرک نہیں کیا تھا، بلکہ وہ تو اپنی آغوش میں رسالت بھی پالتا رہا، امامت بھی پالتا رہا۔ اس نے سنا کیا کہا؟ الحمدللہ الذی، حمد اس ذات کی کہ جو وحدہ لا شریک ہے، اور شکر اس ذات کا جس نے ہمیں نسل ابراہیم اور ذریت اسماعیل میں رکھا۔ میں قصیدہ پڑھ رہا ہے،